بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا ہمارا سبق ہے سنن وضو۔ سنن جمع سنت کی ہے۔ سنت کہتے ہیں ما واظب علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع ترکها احیانا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام پر ہمیشگی اختیار کی ہو اور کبھی کبھار اس کو چھوڑ دیا ہو، اس کو سنت کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پہ عمل کرنا یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع حضور سے حقیقی محبت اور سچائی کی علامت ہے۔ سب سے پہلے وضو کی جو سنت ہے وہ غسل الیدین قبل ادخالہم الاناء اذا استيقظ المتوضی من نومہ، ہاتھوں کو دھونا۔ ہاتھوں کے دونوں کی دھونے کی دو سنتیں ہیں۔ ایک یہ کہ جب آپ نیند سے اٹھے ہیں تو نیند سے اٹھنے سے کے بعد جب آپ کسی بھی برتن میں ہاتھ ڈالیں تو پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لیں۔ وضو کرنے والا جب اپنے نوم سے یعنی نیند سے اٹھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھوں کو پہلے دھو لے، پھر برتن میں ہاتھ ڈالے اور وضو کرے۔ چونکہ عرب کا رواج تھا، وہ لوٹے اور برتنوں میں وضو کرتے تھے۔ آج کل بھی اسی طرح ہمارے علاقوں میں ہے اور گھروں میں عام طور پہ، لیکن چونکہ جدید آلات کی بنا پر ٹونٹیاں وغیرہ آ چکی ہیں تو ظاہر سی بات ہے جب بھی آپ نیند سے اٹھیں تو ہاتھ دھوئیں، یہ ایک الگ سنت ہے۔ دوسری سنت وہ یہ کہ اگر آپ کا وضو ہے تب بھی ہاتھ دھونا کیا ہے؟ سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده، کہ جب تم میں سے کوئی اپنی نیند سے اٹھے تو نہ ہاتھ ڈالے کسی برتن میں یہاں تک کہ اس کو 3 مرتبہ دھو لے۔ 3 مرتبہ دھونے کے بعد ہاتھ ڈال سکتا ہے۔ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، کیونکہ اسے پتہ نہیں کہ اس کا ہاتھ رات کس جگہ پر تھا، یعنی بالکل اسے یہ خبر نہیں ہے کہ کہیں ہاتھوں میں نجاست وغیرہ لگی ہو، تو اس وجہ سے احتمال نجاست کی بنا پر اسے دھونے کا حکم دیا گیا۔ عقلی دلیل بھی ہے کہ ہاتھ کو پہلے دھویا جائے، لِأَنَّ الْيَدَ آلَةُ التطہیر، کیونکہ پاکی کا آلہ ہاتھ ہے، یعنی جس سے آپ تمام اعضاء کو دھوئیں گے تو وہ ہاتھ ہیں، لہذا اب ضروری ہے کہ پہلے ان ہاتھوں کی صفائی کی جائے، پہلے ان ہاتھوں کو دھویا جائے، اور جب ان ہاتھوں کو دھویا جائے گا تو یہ الی الرسغ، یہ جو ہاتھ جہاں تک ہاتھ کا یعنی حد ہے وہاں تک آپ کو ہاتھ دھونے پڑیں گے، کلائی تک ہاتھ دھونا ضروری ہے۔ یہ جو ہم نے بیان کیا کہ سنت ہے، یہ متوضی جو مستيقظ من نومی ہو، یعنی وہ وضو کرنے والا جو ابھی نیند سے بیدار ہوا ہو، اس کے بارے میں یہ ہے۔ اگر ویسے وضو شروع کرتا ہے تو اس کے بارے میں یہ کہ پہلے تسمیہ کہے گا، وَتَسْمِيَةُ اللَّهِ فِي ابْتِدَاءِ الْوُضُوءِ، وضو کرتے وقت اللہ کا نام لے، یعنی بسم اللہ کے نام سے وضو کو شروع کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وضوء لمن لم یسمی، اس آدمی کا وضو نہیں ہے جو بسم اللہ نہیں پڑھتا، یعنی اللہ کا نام نہیں لیتا۔ اب اگر کوئی آدمی وضو کرے اور اس میں بسم اللہ نہ پڑھے تو وضو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو بالاتفاق ان کا وضو ہو جائے گا، کہ حدیث میں آیا ہے کہ ان کا وضو نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کمال درجے کا وضو اور اس پر جو ثواب مرتب ہوگا وہ نہیں ہوگا۔ رواہ الترمذی و احمد و ابو داؤد۔ اس کے بعد سنت و سواک، مسواک دینا، پہلے 3 دفعہ ہاتھ دھونا، اس کے بعد بسم اللہ پڑھنا، اس کے بعد سواک یعنی مسواک کرنا۔ مسواک بہت عمدہ سنت ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ مسلم اور بخاری کی حدیث حضرت حذیفہ کی ہے، فرماتے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قام من النوم یشوی صفاہ بالسواک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے اٹھتے تو اپنے منہ کو مسواک سے چھیل دیتے تھے، اتنا جو ہے وہ مسواک کرتے تھے۔ اور سیدہ کائنات حضرت عائشہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل بیتہ بدا بسواک، حضور جب گھر میں داخل ہوتے تب بھی مسواک کرتے تھے۔ اور اسی طرح حدیث حضرت عائشہ ہی سے فرماتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یستیقظ من لیل او نہار الا تسوق قبل ان یتوضا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نیند سے بیدار ہوتے، شام ہو، صبح ہو، دن ہو یا رات کو، تو آپ پہلے مسواک کرتے، وضو بعد میں کرتے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ینام الا والسواک عنده فاذا استيقظ بدا بالسواک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تو مسواک آپ کے ساتھ ہوتا، اور جب حضور بیدار ہوتے تو مسواک کیا کرتے تھے۔ حضرت زید بن خالد سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من بیتہ لشیء من الصلوات حتی یستاق، حضور جب بھی اپنے گھر سے نماز پڑھنے کے لیے نکلے تو حضور پہ مسواک کیا کرتے تھے، پہلے مسواک کرتے پھر نماز پڑھاتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی باللیل رکعتین رکعتین ثم ینصرف ویستاق، حضور رات کو دو دو رکعت پڑھتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر نماز ختم کرتے اور مسواک کرتے تھے۔ تو بہت سارے جو ہے وہ احادیث میں یہ وارد ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہتمام کرتے تھے، بہت اہتمام کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، وہ روایت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض موت کے بارے میں حضرت کہتی ہیں، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کان مع عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق، کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق کے ہاتھ میں مسواک تھا، اور وہ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھیں جما کر مسواک کو دیکھا، میں سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کی حاجت اور چاہت ہے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن مبارک ہلا کر ہاں میں جواب دیا، اور پھر میں نے اس سے مسواک لیا، خود چبا کے تیار کر کے حضور نے پھر وہ مسواک دیا، اتنا اہتمام کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل صلاۃ، اگر مجھے میری امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے وقت ان کو حکم دیتا کہ وہ پڑھیں، یعنی مسواک کریں، ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا انہیں حکم دیتا۔ تو اتنی اہم فضیلت ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسواک کے حوالے سے ایک بات آپ یاد رکھ لیں، ایک ہے کہ خاص جو درخت کی لکڑی کے ساتھ جو مسواک کیا جاتا ہے، جو کڑوا درخت ہو، جیسے پیلو کا درخت ہے، اور اسی طرح جو دوسرے مسواک ملتے ہیں لکڑیوں کے، تو وہ کرنا بھی مستحب ہے، اور ان کا مسواک کرنا بھی، یعنی جو مسواک کرنا ہے یہ، اور وہ لکڑی کا استعمال کرنا، دونوں سنت ہے، تو یہ الگ ہے۔ ہاں اگر برش وغیرہ استعمال کرتا ہے تو مسواک کرنے کی سنت ادا ہوگی، لیکن جو لکڑی ہے جس وجہ سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں جن کی وجہ سے، تو ان کی وہ سنت ادا نہیں ہوگی، بس اتنا فرق ہے۔ ہاں اگر آپ کے پاس مسواک نہیں ہے، جب آپ وضو کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کبھی مسواک نہیں ہوتا، تو اس وقت یہ ہے کہ آپ اپنی انگلی سے اپنے دانتوں کو جو ہے وہ مل لیں، اب تاکہ جو ہے اس میں قائم مقام بن جائے اس کا، اور اس کے عدم موجودگی میں چونکہ اس کو کرنا درست ہو سکتا ہے۔ بہرحال تو یہ ہمارے آج کے سبق میں 3 سنتیں ہوئیں۔ نمبر 1، وضو سے پہلے جب نیند سے اٹھے اور وضو کرنے لگے تو ہاتھ دھوئے، اس کے بعد بسم اللہ پڑھے،
تو پھر اس کے بعد مسواک کرے۔ الحمدللہ ہم نے حدیث بھی آپ کے سامنے پڑھی کہ کون سی حدیث سے یہ باتیں ثابت ہیں۔ باقی میں نے یہ جو آپ کو بات کہی کہ اگر آپ کے پاس مسواک نہ ہو تو انگلی سے مل لیتے ہیں، بزار نے یہ روایت ذکر کی ہے لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعل کذالک، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کیا کرتے تھے، لیکن یہ حدیث غریب ہے، قابل عمل پھر بھی ہے، قائم مقام اس کی بن سکتی ہے۔ بہرحال انشاءاللہ پھر آگے اسی طرح ہم سبق پڑھتے رہیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔